میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ وہ ایک ذمہ دار اور قوم کی خدمت کرنے والی شخصیت ہے۔ تشریف لا چکے ہیں اور ابھی جو آپ حضرات مجھ سے پہلے تمام حضرات کو سن رہے تھے، خود آج کے اس سیمینار کے ناظم جناب اظہر جمال صاحب، جناب جاوید مسیح صاحب جو خود اس اسکول کے پرنسپل ہیں، جناب تیرتھ راج مشرا جی ہمارے درمیان تشریف فرما جو بول چکے ہیں اور بڑا کھلا ذہن رکھتے ہیں، کھلی فکر کے مالک ہیں، آصف اللہ صاحب جو امین آباد میں وارڈ پارشد بھی رہ چکے ہیں، میرے عزیز ایک نوجوان کے جو قومی خدمات کے لیے پہچانے جاتے ہیں، طاہر حسین سلمہ تشریف فرما ہیں، مولانا قبلہ افسر جاہ رضوی صاحب کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات سے انہوں نے خطاب کیا، خود میری لیفٹ سائیڈ میں موجود آج کے اس پروگرام کے اس سیمینار کے آرگنائزر ذمہ دار جناب جمال مرزا صاحب کے جو ایک پروگرام نہیں جتنی افراد بیٹھے ہیں، مجھے ان کے وہ ہر پروگرام میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ قومی، ملی اور وطن سے محبت رکھنے والے ہر پروگرام کو کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ہر اچھا پروگرام وہ کریں۔ اور آج کا یہ پروگرام چونکہ مسلمان اور تعلیم اس کا عنوان، اس کا سبجیکٹ ہے، اور میں نے اس کے لیے نہج البلاغہ سے مولا کا قول پیش کیا جو مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن۔ ہر باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، پہلے نام ہی رکھا جاتا ہے، بعد میں سب کام ہیں، پھر اپنی اولاد کو ادب سکھائے، بڑا ہوا ادب سکھایا، پھر اپنی اولاد کو تعلیم قرآن دے۔ اگر یہ کام کیے تو اچھا کیا، یہ نہیں کیے تو پھر کچھ بھی نہ کیا۔ اور آج چونکہ سیاسی اعتبار سے بھی پارٹیوں سے جڑے ہوئے افراد بھی ہیں اور ملی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندو حضرات بھی ہیں، مسلمان حضرات بھی ہیں، ان میں شیعہ حضرات بھی ہیں، سنی حضرات بھی ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے سب سے کہ سب کے لیے جس طریقے سے ایک انسان کے لیے چہرے پر دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر ایک کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، علم ہے کیا؟ علم اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی قیمتی شے کا نام، علم بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دکھانے والی چیز کا نام، علم عرب کے بدوؤں کو تاج شہنشاہی پہنانے والی چیز کا نام، علم بھیڑ یا دھسان بھیڑ میں اگر کوئی ہیرا ہے اور اس کو آپ نے پہچان لیا ہے، اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام صاحب علم ہے۔ دو مصرے سناتا چلوں تاکہ دونوں انداز سے بات آسانی سے پہنچے۔ پہلے یہ کہوں، دیکھیے اگر کوئی عمر والا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کے گھر میں بچہ ہے پڑھا لکھا ہے، وہ بچہ ضرور ہے مگر علم کی وجہ سے وہ بڑا کہلائے گا۔ علم ہے اس کے پاس، اس کی عزت کرنی ہے، باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، بزرگ موجود ہے، مگر بیٹا پڑھا لکھا ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہے، خطاب کر رہا ہے، سب اس کو سنیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی قدر کریں گے۔ کس وجہ سے کریں گے؟ عمر کم ہے مگر اس کے پاس علم ہے، عزت اس کے علم کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو پڑھائیے، انہیں تعلیم سے قریب رکھیے۔ اور یہ دو مصرے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں ہے علم کا رشتہ کوئی بزرگی سے، نہیں ہے علم کا رشتہ کوئی بزرگی سے، جو علم رکھتے ہیں بچے بزرگ ہوتے ہیں۔ بات پہنچی؟ جو علم رکھتے ہیں بچے بزرگ ہوتے ہیں۔ اور میں خاص کر میں نے دیکھا قرآن کی آیات بھی پڑھی گئی، کچھ باتیں پیش، مگر جو بات اصول ہے مجھے الحمدللہ آپ یہاں نہیں، چاہے جس اسٹیج پر جب دیکھ لیجیے، آج 31 ہے، سن 2023 ہے، میں آج بھی مصروف ہوں،
کل پہلی ہے 2024 کا استقبال ہے. ہم سال کا استقبال دعا سے کریں گے. کل انشاءاللہ میرے پوسٹر وغیرہ فیس بک واٹس ایپ پہ آ گئے ہیں. پکچر گیلری کے قریب جناب طیب رضا صاحب کے یہاں دعائے کمیل ہوگی. 12:30 بجے کا ٹائم ہے سال کا آغاز. اس کے بعد پھر علم ہے. مولانا میرے بھائی جناب رضا حسین صاحب MH ہال وہ بہت سارے مدارس و مکاتب چلاتے ہیں. پھر ان کے آنے کے بعد میں دینی بچوں اور بچیوں کو انعامات تقسیم کرنے ہیں. مجھے الحمدللہ مولا کے چاہنے والے اور تمام بندگان خدا ہر موقع پر مصروف رکھتے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ اس کم تعداد کو لے کر نہ جائیے کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے. تعداد کچھ نہیں ہوا کرتی ہے. جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ تو علم کے لیے یہ نہ دیکھیے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اپنے کھانے میں کمی کر لیجئے, لباس میں کمی کر لیجئے, رہن سہن میں کمی کر لیجئے, عیش و عشرت میں کمی کر لیجئے, مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور بچوں میں بھی اگر بیٹا چکے تھوڑا سا مزاج کا ایک ہوا کرتا ہے الگ, ہونے دیجئے, اس کا بھی سدھار لیجئے. بیٹی کو کبھی بھی علم کے ماحول میں کم نہ رکھیے, اسے حد سے زیادہ بڑھائیے. کیوں؟ اگر بیٹی پڑھی لکھی ہے وہ تنہا بیٹی نہیں ہے, وہ آنے والا مستقبل کا ہمارا فیوچر ہے, سماج ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ہماری عزت ہے, ہماری آن بان شان ہے. اگر بیٹی پڑھی لکھی ہو گئی پورا آنے والا معاشرہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. میں نے دیکھا کچھ الفاظ وہ بھی تھے, میں کہہ دیا کرتا ہوں, میں تو آسفی مسجد سے بھی کہہ دیا کرتا ہوں, ہمیں اپنے الفاظ بھی صحیح رکھنے ہیں. ہم اردو بول رہے ہیں, اردو میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں, میں نہیں دہراؤں گا ابھی کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. پتہ نہیں چلتا ہم نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہہ دیا تھا. آیت پڑھ رہے ہیں ہم غلط پڑھیں نہیں, ہمیں آیت غلط نہیں پڑھنی ہے. مفہوم دے رہے ہیں قرآن کی آیت کے ذریعے, ہمیں غلط نہیں دینا ہے. حضور ختم مرتبت, نبیوں کے سردار, رسولوں کے تاجدار, اماموں کے شہریار, خاتم النبیین, سید المرسلین, سرکار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات تو پڑھیے. جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھیں, کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھیے, پڑھنا چاہیے. سنیے جو میسیج ہے, آپ ان پڑھ پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ جاہل پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ لا علم پیدا نہیں ہوئے تھے, آپ پڑھے لکھے تھے. پڑھے لکھے ہونے کی دلیل یہ ہے, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. علی علیہ السلام نے آپ کو دیکھا, آپ نے ان کو دیکھا, ایک دوسرے کی زیارت کی. کیا کیا حضور ختم مرتبت نے علی سے, امام علی سے توریت سنائیے, زبور سنائیے, انجیل سنائیے. توریت سنائی تو حضور ختم مرتبت نے کہا توریت صاحب توریت سے بڑھ کر سنائی. زبور سنائی کہ زبور صاحب زبور سے بڑھ کر سنائی. انجیل سنائی کہ انجیل صاحب انجیل سے بڑھ کر سنائی. قرآن سنایا. حضور ختم مرتبت نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن تو علی ایسے پڑھا جیسا میں پڑھتا ہوں. یہ کام کوئی پڑھا لکھا کر سکتا ہے, جاہل نہیں کر سکتا. تو حضور ختم مرتبہ جاہل نہیں تھے, پڑھے لکھے تھے. یہ الگ بات ہے کہ پہلی آیت اقرا ہے, وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے ہماری معلومات کے لیے یہ کہا گیا کہ پڑھیے. پڑھنے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں, عمر کو نہیں دیکھنا ہماری عمر گزر گئی, کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آتی, یہ نہیں سوچنا کہ ہم سے یہ نہیں آتا. ابھی تیرتھ ناتھ مشرا جی بیٹھے ہیں, انہوں نے کئی بار میرا بڑے اچھے سے ذکر کیا, کئی پروگرام میں میرے ساتھ رہ چکے, مجھے سن چکے ہیں. جب نظامت کرتے ہیں تب ساخیر پیش کرتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی جمال مرزا صاحب جو الحمدللہ صحافی بھی ہیں, یعنی جرنلسٹ بھی ہیں, جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ قومی خدمت گزار بھی ہیں. یہ جو اتنا انتظام کیا, ابھی اگر مجھ جیسا آدمی یہ کہے اگر یہ یوں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, یہ چیز یہاں ہوتی تو اور اچھی ہوتی, یہاں اگر اور یہ ہو گیا تھا. دیکھیے, بننے کے بعد کسی چیز میں کمی نکال دینا یہ بڑا کمال نہیں ہے. کچھ چھوٹا سا کر کے دکھا دینا یہ بڑا کمال ہے. وہ کرتے رہتے ہیں, اور میری دعا یہی ہے کہ کرتے رہیں, اور وہ قومی, ملی, سماجی, اتحادی سارے کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں. میری دعا ہے ان کے ساتھ. تو یہ چیز ہمارے. اچھا, اب بات آئیے کہ علم. سنیے اب آپ, اور ایک ایک بات ذہن میں رکھیے, بلکہ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائیے گا کہ کسی چھوٹے سے طالب علم نے منظر علی عارفین نے کچھ کہا. میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں, انہیں اپنی بہنوں سے کہیے, خواتین سے کہیے, جو معصومہ کونین سیدہ عالمیان, انہیں کی ولادت کا مہینہ ہے, 3 جنوری 20 جمادی الثانی ہے, ان سے خطاب کرنا ہے مجھے. سنیے سماج اور معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. اور میں بھی خالی ایسا ہی نہیں کہ ایک خطیب کی حیثیت سے آپ کے درمیان ہوں, اسی شہر لکھنؤ میں ایک بڑے ادارے میں استاد بھی ہوں الحمدللہ, تنزیل المکاتب جیسے ادارے میں استاد ہوں. مولوی وطن کتنے بن کے وہاں سے نکلتے ہیں. سنیے, تعلیم کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 تعلیم, اور تعلیم کو اگر آپ کو کارآمد کرنا ہے, آپ یہاں شمع رکھیے, موم بتی یہاں پہ رکھیے. اگر وہ جل جائے تو میں جانوں, جب تک کہ اس کو آپ ایک ماچس اس کے قریب نہیں پہنچا دیں گے.
تو تعلیم کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا نام ہے تربیت. اس کا نام کیا ہے؟ تربیت. آئیے قرآن پڑھیے. ایک واقعہ قرآن سے اشارہ کر کے اور ایک تاریخ سے بات کو آپ تک پہنچا دوں میں. تاریخ کو دیکھ لیجئے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام باہر سے آتے ہیں, مسجد سے آتے ہیں. والد محترم امام علی علیہ السلام خطاب کرتے ہیں. دونوں شہزادے ماں کو آنے کے بعد اپنے والد محترم کا بیان سناتے ہیں. ماں سنتی ہے, خوش ہو جاتی ہے. میرے بچے آئے, مجھے سنایا. پوچھتی ہے باہر گئے تھے, کیا سیکھ کر آئے؟ یہ ہوا تاریخ کا واقعہ. اب سنیے قرآن سے. جناب مریم سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے. آسمان سے پھل آئے. پھل جو آئے ہیں تو آنے کے بعد باپ نہیں ہے سر پر, جناب زکریا ہیں جو ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. جناب زکریا سلام علیہ السلام نے آ کر پوچھا, مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں 2 لفظوں میں اس بات کو تمام کر رہا ہوں. میں بیٹے باہر سے آئے تو ماں نے پوچھا باہر سے کیا سیکھ کر آئے ہو؟ جناب فاطمہ نے بتلایا. بیٹی کے پاس جو باپ کا درجہ رکھتے تھے جناب زکریا, انہوں نے نہیں دی وہ چیز. دیکھی تو باپ نے پوچھا جناب مریم سے, یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ بیٹے باہر سے آئے, ماں کی ذمہ داری ہے پوچھے باہر سے آئے ہو تو کیا سیکھ کر آئے ہو, کہاں گئے تھے, کہاں وقت گزارا تھا. اور بیٹی کے پاس کوئی چیز نہیں دینے کے بعد اگر دیکھی ہے تو جو باپ کا درجہ رکھتا ہے وہ پوچھے بیٹی یہ چیز کہاں سے آئی. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی, بیٹی کی تعلیم بھی صحیح ہوگی, بیٹی کی تربیت بھی صحیح ہوگی. اور اس کے لیے ماں کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دونوں کے دونوں مل کر اپنی اولاد کی تربیت کریں. پھر کہوں گا برادرم جماعت مرزا صاحب نے تعلیم اور مسلمان اس کے موضوع پر اس کو کیا, اس کے لیے بھی سن لیجئے. نہ مسلمان تعلیم سے الگ رہا, نہ اسلام نے یہ کہا کہ تعلیم حاصل نہ کیجئے. اسلام نے تو یہ کہہ کر, بانی اسلام نے کہہ کر کہ اطلب العلم ولو بالسین, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ بتلا دیا. ہم نے کہہ دیا کہ تم علم حاصل کرو, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب اگر ہم نہیں جاتے کمی ہماری ہے. اسلام نے اپنا کام کر دیا ہے, اسلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, اسلام نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اب اگر کوئی چراغ لے کر بھی کہے راستہ نظر نہیں آتا, خطا چراغ کی نہیں ہے, خطا ہاتھ میں لینے والے کی ہے کہ اسے روشنی کے بعد بھی اندھیرا ہی اندھیرا سوچ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے علم میں آگے بڑھے. اور رہا علم, چاہے علم نحو, صرف ہو, منطق ہو, فلسفہ ہو, جغرافیہ ہو, کسی طرح کا علم لے لیجئے, ہر علم کا تعلق باب شہر علم, باب مدینۃ العلم امام علی علیہ السلام سے. کوئی علم لے لیجیے آپ, ہر علم کا مرکز, ہر علم آپ کو نظر آئے گا ذات امام علی علیہ السلام تک. جس علم کو دیکھ لیجیے آپ یہاں سے ملے گا. اس کے لیے میں اس کو یوں سمیٹوں کہ آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم, اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم, چمکا جو طور پر تو تجلی نما تھا علم, پیشانی رسول میں نور خدا تھا علم. یہ علم ہی وہی کبھی الہام ہو گیا, یہ علم ہی وہی کبھی الہام ہو گیا, کعبے تک آ گیا تو علی نام ہو گیا. بس آخری بات, علی والوں اپنے آپ کو علم سے قریب رکھنا. علی کا چاہنے والا ہو اس کے لیے بھی سن لیجئے. میں تو سنی بھائی کو خطاب کر کے کہوں, سنی بھائیوں کا تعلق امام علی علیہ السلام سے ہے. ان کے یہاں چوتھے صحیح مگر چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کا تعلق علی سے ہے, وہ جسے سب سے بڑا اپنا دیوتا مانتے ہیں, علی کو سلام کرتے ہیں. ہمارے شیعہ حضرات میں تو بھیا یہ کہیے, ہماری تو روح کہیے, جان کہیے, ہمارے مشکل کشا کہیے اور رہنما کہیے, ہر قدم پر ادھر ذرا سی ٹھوکر لگی بغیر کسی کے پوچھے, بغیر کسی سوچے سمجھے, اگر پہلا کوئی نام آتا ہے لفظ علی آتا ہے. اگر علی کا چاہنے والا علم سے دور ہے اسے غور کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا, جس کے پاس علم ہوتا ہے نا, یہ ٹوکرا ہے کہ جس میں کوئی نیچے کا کچرا کوڑا اٹھایا جاتا ہے. پڑھے لکھے کو اگر کبھی کہیں یہ کام کرنا پڑ جائے یا کوئی مزدوری کرنی پڑ جائے, کبھی شرم محسوس مت کرنا. کائنات کے امیر باب مدینۃ العلم علی, شاہ سوار بدر احد علی, استاد جبرائیل علی, حلال مشکلات علی, صاحب معجزات علی, مولائے کائنات علی, صاحب معجزات علی, جمال احمد مختار علی, صاحب ذوالفقار علی, امام علی علیہ السلام نے امیر کائنات ہو کر
یہودی کے باغ میں پانی دیا ہے، پانی دے کر بتلا دیا اگر کبھی مزدوری کرنی پڑ جائے شرم محسوس مت کرنا، حرام کا کھانا برا ہے، ناجائز کھانا برا ہے، اپنا نہ ہو ہڑپ کرنا برا ہے، مگر محنت بری نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کبھی کوئی انسان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے کر لے انسان، کیا پریشانی ہے؟ مگر اگر پڑھا لکھا ہوگا نا اس کی دھول نکال دے گا، جھٹکے گا، سمجھے گا، پرکھے گا۔ پڑھا لکھا ہوگا سمجھ لے گا یہ میرا ہے یا نہیں ہے، اس کا حق مجھے ہے یا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اگر اپنی زندگی کو اچھا رکھنا ہے تو علم سے اپنے آپ کو قریب رکھیے۔ علم ہے پاس تو سیکھو گے وفا کی باتیں، علم ہے پاس تو سیکھو گے وفا کی باتیں، علم والوں ہی کو آتی ہیں خدا کی باتیں۔ بس یہ بات کہہ کر کہ آج کا یہ سیمینار برادر محمد زیدی صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سیمینار علم اور مسلمان کے موضوع پر ہے۔ خدا را چاہے جو شوق اپنا بالائے طاق رکھیے، مگر علم سے اپنے آپ کو قریب رکھیے، اور ان آنے والی نسلوں کو اگر آپ انہیں روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں علم سے قریب رکھیے گا۔ یہ دعا ہے یا اللہ آج کا یہ سیمینار اور جتنے افراد اس میں آئے ہیں محنت کامیاب ہو، جمال مرزا صاحب کے توفیقات میں اضافہ ہو، جو اس پروگرام میں آئے ہیں پروردگار سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔